السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نے تختی نمبر 9 سٹارٹ کی ہے، جس میں ہم آپ کو آج کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور مد و لین ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک تختی بنائی گئی ہے یہاں پر قاعدے میں، تاکہ پیچھے آپ کو ہم نے علیحدہ علیحدہ سمجھایا کھڑا زبر کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، کھڑی زیر کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور الٹے پیش کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو مد و لین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ بھی بتایا۔ تو یہاں پہ پھر ہر ایک چیز کو ملا دیا گیا ہے تاکہ آپ جب قرآن پاک آگے شروع کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہاں پہ کھڑا زبر بھی ایک جگہ پہ ہے اور مد و لین بھی ایک جگہ پہ ہے۔ یہاں پہ قاعدہ نمبر 1 پر بتایا گیا ہے، یہاں پہ 5 مدیں جو ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد عارض، مد لین عارض اور مد لازم، یہ 5 مدیں ہیں۔ ان 5 مدوں کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے تاکہ بچہ جب آگے جائے، اسٹوڈنٹ جب آگے جائیں تو ان کے لیے آسانی ہو، ان کو مد ادا کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ تو یہاں پر مد لازم ہے، یہاں پہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتی ہے۔ جیسے جاء، حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر آ جائے، ایک ہی قاعدے میں آ جائے تو وہاں پہ مد متصل ہوتی ہے۔ جیسے یہ سامنے آپ کے مثال دی گئی ہے جاء، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر ہوتی ہے مد منفصل۔ مد منفصل دوسرے کلمے میں حمزہ آ جائے، جس طرح یہاں مثال دی گئی ہے انا ایک کلمہ بن گیا، انزلنا دوسرا کلمہ بن گیا۔ اسی طرح انا، اسی کلمے میں اگر حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوگی، اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوگی۔ جیسے یہاں پر انا انزلنا، اور مد منفصل کا دوسرا نام ہے مد جائز۔ اس کا نام تو جائز ہے مگر اس کو ادا کرنا ضروری نہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ مد کو ادا کرتے ہیں تو آپ کی ادائیگی میں، آپ کے لہجے میں، آپ کے انداز میں مزید خوبصورتی آتی ہے۔ مدیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ قرآن جب پڑھیں تو آپ کی لہجے میں خوبصورتی آئے، اور غنہ بھی اسی لیے ادا کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پڑھنے میں، آپ کے انداز میں خوبصورتی آئے۔ اور مد منفصل جو ہے اس کو پڑھنا یا کھینچنا جائز تو نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ مد متصل جو ہے اس کو کھینچنا واجب ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ بھی ملے گا، کیونکہ یہ لکھا گیا ہے کہ مد متصل کو کھینچنا واجب ہے۔ اور آگے بتایا گیا ہے کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو وہاں پہ مد عارض ہوگی۔ جہاں پہ عارضی سکون ہو وقف کی صورت میں تو وہاں مد عارض ہوگی۔ اگر بعد میں عارضی سکون لگایا جائے وہاں پر تو پھر وہاں پہ مد لین عارض ہوگی، یعنی کہ وقف کیا جاتا ہے اپنے سے تو وہاں پر مد لین عارض ہوتی ہے، اور اس کی مقدار 5 الف کی ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے الآن، اور اگر عارضی سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد قفی اور مد عارض بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مقدار جو ہے وہ 3 الف کی ہے۔ ان کو بھی آپ اگر کھینچیں یا نہ کھینچیں تو گناہ نہیں ہے، اس کا آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہے تو۔ اور یہاں پر نیچے بتایا گیا ہے کہ اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہدایات بتائی گئی ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ غنے کی مشق جو ہے اس کو پیچھے جس طرح ہم نے غنے کی مشق کو پڑھا کہ جس طرح غنے کو ادا کیا جاتا ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غین، خا، لام، را آئیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان 8 حروف کے علاوہ اگر کوئی حروف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ بچوں سے اگر غنہ نہیں ہوتا، وہ غنہ نہیں کرتے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بتائیں کہ غنہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ غنہ چھوڑیں گے تو آپ کو اس کا بھی گناہ ملے گا، کیونکہ حرف کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ غنہ جب آپ کرتے ہیں تو حرف کے اندر جان آ جاتی ہے اور حرف بہت اچھا لگتا ہے پڑھنے میں۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم تختی نمبر 9 شروع کرنے لگے ہیں، پارٹ نمبر 1 کے ساتھ اپنا آغاز کرنے لگے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھڑا زبر آ گیا ہے، یہ حمزہ کے اوپر جو ہے یہ کھڑا زبر ہے. یہ حرف ہم نے اب مکمل پڑھا. اس کو جب ہم وقف میں لے جائیں گے تو یہ بنے گا آمن. آگے آ جاتا ہے دوسرا حرف، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آ وا، وقفن آوا. حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیرنی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، وقفن آنیہ. جب وقف کی حالت ہو جاتی ہے تو دو زیروں کی یا زبروں کی یا پیشوں کی تنوین ہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. وقف میں پھر حرف پورا ادا کیا جاتا ہے، آنیہ. حمزہ کھڑی زیر ای، یہ الف ہے خالی، اگر اس کے اوپر اب حرکت آ گئی ہے، کھڑا زبر آ گیا ہے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لافی، وقفن ای لاف. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، وقفن اینا. با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، وقفن بھی. جیم کھڑا زبر جا، حمزہ زبر آ، جا.